خدائے قہار ہے غضب پر کھلے بدکاریوں کے دفتر بچا لو آ کر شفیع محشر تمہارا بندہ عذاب میں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے آقا مدینے والے مصطفیٰ شب اسرا کے دولہا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تم مجھ پر درود پاک پڑھو، اللہ تعالیٰ تم پر رحمت بھیجے گا۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا، تم مجھ پر درود پاک پڑھو میں تمہاری شفاعت کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سلسلہ ملاحظہ کرنے سے پہلے اچھی نیتیں کر لیجئے، اللہ تعالیٰ کی رضا پانے، ثواب کمانے، علم حاصل کرنے کی نیت سے توجہ کے ساتھ سنوں گا۔ دعوت اسلامی ہمارے لیے جو سلسلے لاتی ہے یہ ہماری بھلائی کے لیے ہوتے ہیں، ہمارے عقائد کی اصلاح کے لیے، اعمال کی اصلاح کے لیے، معاملات کی اصلاح کے لیے، معاشرتی برائیوں پر ہمیں آگاہی دی جاتی ہے، باطنی امراض کے حوالے سے بتایا جاتا ہے۔ تو یہ جو ہمارا سلسلہ غضب الہی عز و جل کو ابھارنے والے اعمال سے متعلق ہے، جس کا نام غضب الہی ہے، اس سلسلے میں آج جس موضوع پر ہم سنیں گے یہ بھی ہمارے معاشرے میں بدقسمتی سے بہت عام ہے، اور بعض دفعہ تو بندہ محسوس بھی نہیں کرتا کہ میں غلط کر رہا ہوں، بلکہ بعض اوقات وہ اس عمل کو اس لیے بھی کرتا ہے کہ یہ ضروری ہے، معاذ اللہ عز و جل۔ آئیے اس کے بارے میں ہم سنتے ہیں، اور یہ ہے کسی فاسق کی تعظیم کرنا، کیونکہ جو فاسق ہے نا، فاسق فاجر، یہ اللہ تعالیٰ کے نافرمان کو کہا جاتا ہے۔ تو فاسق کی ہمارے اسلام نے ان کو پذیرائی نہیں کی کہ فاسق کی عزت ہو، اس کا احترام ہو، تو فاسق کی تعظیم کرنے سے ہمیں منع کیا گیا۔ آئیے کچھ روایات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 11، سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حدیث مبارکہ نقل فرمائی۔ احیاء العلوم جلد 3 صفحہ 495 جو مکتبۃ المدینہ کی شائع شدہ ہے، اس میں بھی یہ حدیث مبارکہ نقل کی گئی ہے۔ فاسق کو کبھی بھی یہ نہ کہو کہ اے میرے سردار، کیوں کہ اگر وہ تمہارا سردار ہوا فَقَدْ أَسْخَطْتُمْ رَبَّكُمْ، پس تمہارا رب تم پر غضبناک ہوگا۔
تمہارا رب عز و جل تم سے ناراض ہوگا۔ مکتبۃ المدینہ سے شائع شدہ کتاب انوار الحدیث، اس کے صفحہ نمبر 398 پر ایک حدیث پاک درج ہے۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو نقل فرمایا۔ بیہقی شریف حدیث نمبر 4886، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 230۔ عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اذا مدح الفاسق، کہ جب فاسق کی تعریف کی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی غضب فرماتا ہے، اور فاسق کی تعریف سے عرش الہی کانپ اٹھتا ہے۔ الامان والحفیظ۔ اس کے بعد فرماتے ہیں جب فاسق کی مدح و تعریف کرنے سے عرش الہی کانپنے لگتا ہے تو بد مذہب بد دین کی تعریف کرنے سے عرش الہی کس قدر کانپتا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، فاسق کی تعظیم نہ کی جائے، یہ کتنا بڑا جرم ہے اور کتنا بڑا گناہ ہے۔ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے المعجم الکبیر جلد 20 صفحہ نمبر 188 میں اس کو نقل کیا۔ حلیۃ الاولیاء جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 96 پر بھی یہ موجود ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فاسق کی تعظیم کو جو شخص گیا اس نے اسلام کو منہدم کرنے یعنی اسلام کو ڈھانے میں مدد کی۔ اللہ اکبر۔ علماء نے فرمایا کہ جب کوئی فاسق کی تعظیم کرے گا یا اس کی تعریف کرے گا تو اس کا حوصلہ بڑھے گا، جب اس کا حوصلہ بڑھے گا تو مزید ایسے کام وہ کرے گا جن سے اسلام کو نقصان ہوگا۔ لہٰذا فاسق کی تعظیم نہ کی جائے بلکہ اس کی حوصلہ شکنی کی جائے۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ شاہ فرماتے ہیں فتاوی رضویہ شریف جلد 11 صفحہ 397 پر کہ فاسق واجب الاہانت ہے، یعنی فاسق کی توہین کرنا واجب ہے۔ اب جس کی توہین واجب ہو اس کی تعریف، اس کا کیا معنی ہوا؟ الٹ ہو گیا نا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فاسق و فاجر سے دوستی کرنے اور شراب پیتے وقت شرابیوں کے ساتھ بیٹھنے کو گناہ شمار کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ جن سے دوستی گناہ ہو، جن کے ساتھ بیٹھنا گناہ ہو ہیں، تو ان کو سلام کرنا کیسا، وہ بھی منع، ان سے دوستی کرنا وہ بھی منع، ان کے پاس بیٹھنا، ان کی صحبت اختیار کرنا یہ بھی منع۔ ان کی تعریف کر لی تو اللہ تعالیٰ کا عرش ہلتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے اور لاڈلے صحابی حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہماری تربیت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، فاجر کے پاس نہ بیٹھو کیونکہ اس سے گناہ ہی سیکھو گے۔ پھر سنیے، فاجر کے پاس نہ بیٹھو کیونکہ اس سے گناہ ہی سیکھو گے۔ فاجر کے پاس نہ بیٹھو کیونکہ اس سے گناہ ہی سیکھو گے۔ میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، آسان حل تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ بندہ ان سے بچے، اور پھر ہر کوئی اپنے منصب کے مطابق ان کو سمجھائے، ہر کوئی اپنے وزن کے مطابق بات کرے، اور کوئی شخص اگر سمجھا نہ سکتا ہو تو پھر وہ کوئی ایسی ترکیب بنائے کہ جس سے ان کو سمجھانا آسان ہو۔ کسی بڑے کو کہنے سے، کسی عالم صاحب کے ذریعے سمجھانے سے فائدہ ہو سکتا ہو، لکھ کے فائدہ ہو سکتا ہو، تو وہ ذریعہ اختیار کیا جائے۔ ہمارے بزرگان دین جو تھے وہ الحمدللہ عز و جل گناہوں کے سامنے پہاڑ کی مانند ہوتے تھے۔ پہاڑ بھی کیا ہوتا ہے، بزرگوں کی تو کیا بات ہے۔ یہ مطلب ایسے گناہوں کے سامنے ڈٹ جاتے تھے، گناہ گاروں کے سامنے ڈٹ جاتے تھے، ایسی نیکی کی دعوت دیتے تھے کہ الحمدللہ عز و جل فسق وہاں سے صاف ہو جاتا، صفائی ہو جاتا،
اور سامنے والا جو فاسق ہوتا تھا، فاجر ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہوتا تھا، اس کو بعض دفعہ توبہ کرنے کا موقع مل جاتا تھا۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی کتاب تکبر، اس کے صفحہ نمبر 67 پر ہے، حضرت سیدنا مطرف بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے ایک لشکر کے سپہ سالار جس کا نام محلب تھا، اس کو دیکھا کہ اس نے ریشمی جبہ پہنا ہوا اور اکڑ اکڑ کر چل رہا ہے۔ یہ 2 گناہ کر رہا ہے، ایک تو ریشم پہننا منع مرد کے لیے، وہ حرام کام، اور پھر اوپر سے متکبرانہ چال، یہ بھی منع ہے۔ تو جب یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے آپ نے دیکھا تو فرمایا اے اللہ عز و جل کے بندے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو یہ چال پسند نہیں۔ اس نے جواباً کہا کیا تم مجھے پہچانتے نہیں؟ میں کون ہوں؟ غرور تھا نا، تکبر تھا نا۔ ان بزرگوں نے اس کا روب لینے کی بجائے کیا ارشاد فرمایا؟ کیونکہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا وہ اور کسی سے نہیں ڈرے گا۔ ارشاد فرمایا کیوں نہیں؟ جانتا ہوں، میں تمہیں خوب پہچانتا ہوں، تمہارا آغاز ایک بدلنے والا نطفہ یعنی گندا قطرہ، انجام بدبودار مردہ، اور درمیانی وقفے میں گندگی اٹھائے پھرنا ہے، یعنی زندگی بھر اپنے پیٹ میں گندگی اٹھائے پھرنا ہے۔ یہ سن کر محلب شرمندہ ہوا اور وہاں سے چلا گیا اور اس نے یہ چال چھوڑ دی۔ دیکھا آپ نے کہ جب تک کسی کو سمجھایا نہیں جائے گا، جب تک آگے سے ہمت نہیں کی جائے گی تو برائی ختم کیسے ہوگی؟ ایک پہلو تو یہ ہے، اور دوسرا یہ کہ ہمارے بزرگان دین ان کے سامنے بچتے نہیں تھے، فاسقوں کی تعظیم نہیں کرتے تھے۔ الحمدللہ عز و جل امیر اہل سنت شیخ طریقت بھی ہمیں اسی انداز سے سمجھاتے ہیں، اور امیر اہل سنت بار بار کئی موقعوں پر الحمدللہ نیکی کی دعوت دیتے ہوئے ہماری اصلاح فرماتے رہتے ہیں۔ مدنی چینل پر بھی آپ دیکھتے ہیں، کتابوں کے اندر بھی ہے، مدنی مذاکروں میں بھی آپ دیکھتے ہوں گے۔ تو مجھے اور آپ کے اندر یہ جذبہ پیدا کرنا ہے کہ انشاءاللہ عز و جل مجھے کسی غلط کام کرنے والے کا ساتھ نہیں دینا، مجھے کسی غلط کام کرنے والے کی حوصلہ افزائی نہیں کرنی، بلکہ مجھے کیا کرنا ہے؟ مجھے ان کو اپنی استطاعت کے مطابق نیکی کی دعوت دینی ہے، برائی سے منع کرنا ہے۔ ہمارے بزرگان دین کس انداز سے نیکی کی دعوت دیتے، اس کی ایک اور جھلکی ملاحظہ فرمائیے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیمیہ سعادت میں اس کو درج فرماتے ہیں، خلیفہ ہشام بن عبد الملک جب مدینہ منورہ پہنچا تو کہنے لگا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے کسی کو میرے روبرو لاؤ۔ لوگوں نے کہا وہ تو سب اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو چکے، یعنی سب کا انتقال ہو چکا۔ وہ بولا کہ پھر تابعین میں سے ہی کسی شخصیت کو لے آؤ۔ چنانچہ یہ لوگ حضرت طاؤس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں لے آئے۔ حضرت طاؤس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اندر داخل ہوئے تو جوتا اتار دیا اور کہا السلام علیکہ، اے حشام کہو کیسے ہو؟ حشام اس بات سے اس قدر طیش میں آیا کہ انہیں قتل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ لوگوں نے کہا خلیفہ یہ مدینہ منورہ ہے، یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حرم مبارک ہے، اور یہ بزرگ اکابر علماء دین میں سے ہیں، یہ ارادہ تو تجھے نہیں کرنا چاہیے۔ خلیفہ نے پوچھا اے طاؤس رحمۃ اللہ تعالی تم نے آخر اس قدر دلیری اور بے باکی سے کیوں کام لیا؟ آپ نے شاہ فرمایا کہ آخر میں نے کیا ہی کیا ہے، کیا کیا میں نے؟ اس پر خلیفہ کا غصہ اور بڑھ گیا اور غیظ و غضب کی حالت میں بولا تم نے 4 آداب کو ترک کیا، اور پھر کہتے ہو کہ میں نے کیا کیا؟ میں نے کیا ہی کیا ہے؟ ان 4 میں سے ایک تو یہ کہ تم نے جوتا میرے فرش کے قریب اتار ڈالا۔ یہ طریقہ اس کے نزدیک برا تھا، کیونکہ وہ کسی کے مؤدب ہونے کی نشانی یہ سمجھتا تھا کہ اس کے سامنے جوتوں سمیت فرش پر چلا جائے، اور یہ ادب اب تک خلفاء کے ہاں ملحوظ رکھا جاتا ہے۔ دوسری بے ادبی یہ ہوئی کہ تو نے مجھے امیر المومنین کہہ کر مخاطب نہیں کیا، مجھے اے حشام کہہ کے بلایا۔
تیسرے یہ کہ میرا نام بلایا اور کنیت سے مجھے نہیں پکارا، یہ بات بھی عربوں کے نزدیک ناپسندیدہ تھی۔ چوتھے یہ کہ تو میری اجازت حاصل کیے بغیر بیٹھ گیا اور میرے ہاتھ کو بوسہ تک نہیں دیا۔ لیجئے مدنی چینل کے ناظرین، مبلغ کا جواب کیسا ہونا چاہیے؟ مسلمان تو ہر جگہ مبلغ ہے، اگر مبلغین ہمت نہیں کریں گے تو فسق و فجور ختم کیسے ہوگا، کم کیسے ہوگا، اس سے جان کیسے چھٹے گی، فاسق معاشرے میں کم کیسے ہوں گے، اور فاسق کم نہیں ہوں گے تو برائی کیسے کم ہوگی؟ سنیے، حضرت طاؤس رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، بس اتنی سی بات تھی، تو سنو کہ میں نے تمہارے سامنے جوتا اتار دیا تو کیا غضب ہو گیا، جبکہ اللہ تعالی کے حضور میں حاضر ہوتے وقت میں دن میں 5 مرتبہ جوتا اتار دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور میرا رب تو مجھ سے اس بات پر خفا نہیں ہوتا، میں تو وہاں روزانہ 5 مرتبہ جوتا اتارتا ہوں، میرا رب تو مجھ سے خفا نہیں ہوتا، اور میں نے تمہارے پاس 1 مرتبہ اتارا، تم خفا ہو رہے ہو۔ اور تجھے امیر المومنین کے خطاب سے مخاطب نہیں کیا تو اس لیے نہیں کیا کہ سب کے سب لوگ تیری خلافت یعنی تیری امیری پر راضی ہی کب ہیں، اس لیے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرا کہ کہیں میرے منہ سے جھوٹ نہ نکلے، تو میں نے تجھے امیر المومنین نہیں کہا۔ پھر میں نے جو تجھے نام سے بلایا اور کنیت کا استعمال نہ کیا تو اس پر تو تجھے خوش ہونا چاہیے نہ کہ برہم، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دوستوں کا جہاں بھی ذکر کیا ہے ان کا نام لے کر کیا ہے اور نام لے کر پکارا ہے، مثلا یا داود، یا یحییٰ، یا عیسیٰ علیہم الصلاۃ والسلام، اور دشمنوں کو البتہ کنیت سے یاد کیا ہے، مثلا ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تبت یدا ابی لہب۔ رہی یہ بات کہ میں تیرے سامنے بیٹھ کیوں گیا، تو اس سلسلے میں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول مجھے یاد ہے، اگر تم اہل دوزخ میں سے کسی شخص کو اس دنیا میں دیکھنا چاہتے ہو تو ایسے شخص کو دیکھ لو جو خود تو بیٹھا ہوا ہو اور لوگ اس کے سامنے کھڑے ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب یہ نیکی کی دعوت جب آپ نے دی اور اس کو سمجھایا تو کیا ہوا؟ وہی ہے شام جو پہلے برہم ہو رہا تھا، وہی ہے شام جو پہلے ناراض ہو رہا تھا، سیخ پا ہو رہا تھا، لال پیلا ہو رہا تھا، حشام کو یہ باتیں پسند آئیں اور کہا اے طاؤس مجھے کچھ مزید نصیحت فرمائیے۔ سبحان اللہ، ماحول بدل گیا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ دوزخ میں سانپ ہیں جو پہاڑوں کی طرح بڑے بڑے ہیں اور بچھو ہیں جو اونٹوں کے برابر ہیں، اور سب کے سب ایسے امیر کا انتظار کر رہے ہیں جو اپنی رعیت کے ساتھ انصاف نہیں کرتا۔ بس اتنا کہا اور اٹھ کر واپس چلے آئے۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو، ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ میرے پیارے اسلام بھائیو، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کو ہم نے دیکھا ہے کہ موریشس میں امیر اہل سنت نے ایک بار بیان فرمایا تو وہاں سنا ہے کہ لوگ 1 2 3 ٹائم نہیں بلکہ کافی اوقات ہیں ان کے کھانے کے، کھاتے پیتے رہتے ہیں، اس وقت یہ کھائیں گے، اس وقت یہ کھائیں گے۔ تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ آپ نے وہاں پر بھوک کے فضائل پر بیان فرمایا، یعنی ڈاکٹر کا کام ہے مریض کے مرض کے مطابق اس کو چیک کرے، اس کو علاج کرے، اس کا مرض چھپائے نہیں، اس کو بتائے اور پھر اس کا علاج کرے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ایک بار بیان فرمایا، بہت سارے تاجر جمع تھے اور وہاں بیان کا موضوع کیا تھا؟ دولت کا ڈھیر۔ اور یہ ہم نے دیکھا ہے کہ مدنی چینل پہ بھی آپ دیکھتے ہیں کہ اگر گانے باجے والے شوبز کے لوگ آتے ہیں تو آپ ان کو اس کے مطابق سمجھاتے ہیں، اور کسی ڈاکٹرز کے شعبے کا معاملہ ہوتا ہے تو ان کو مدنی پھول اسی انداز سے دیے جاتے ہیں۔ تو مجھے آپ کو بھی یہ چاہیے کہ مدح فاسق کی بجائے ہم اللہ کا ڈر رکھیں اور اس کو طریقہ کار سے پیار سے سمجھائیں، جس طرح کا بھی ہو۔ اگر ہمارے پاس علم ہے اس بات کا تو ہمیں ان کو سمجھانا چاہیے، نہ کہ یہ کہ ان کی ہاں میں ہاں ملا دیں، جی 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 حاجی صاحب، جی چودھری صاحب، جی فلاں صاحب۔ کیوں جی جی کریں بھائی؟ زبان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے تھوڑی دی ہے
کہ ہم کسی کی جو جی کرتے رہیں، نہیں، ہمیں اپنی زبان کا اچھا استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، پارہ 22 سورۃ الاحزاب آیت نمبر 70 اور 71، سنیے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سیدھی بات کہو۔ اس کی تفسیر میں لکھا ہے یعنی سچی اور درست حق و انصاف کی اور اپنی زبان اور کلام کی حفاظت رکھو، یہ بھلائیوں کی اصل ہے، ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر کرم فرمائے گا۔ یصلح لکم اعمالکم، تمہارے اعمال تمہارے لیے سنوار دے گا۔ اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ تمہیں نیکیوں کی توفیق دے گا اور تمہاری طاعتیں قبول فرمائے گا۔ آگے سنیے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے اس نے بڑی کامیابی پائی۔ تو اس لیے خواہ کسی کی جھوٹی تعریف ہمیں نہیں کرنی، جو جتنی تعریف کا حقدار ہے اتنی ہی کرنی ہے۔ یہ جو میں نے واقعات آپ کو سنائے، جیسے شام کا واقعہ سنایا، تو یہ واقعات ہمارے لیے عبرت کے لیے ہیں، اور بعض معاملات تو ایسے ہیں کہ جب مسلمان کی ناجائز تعریف کرنے کی جس کا وہ اہل نہیں ہے، اجازت نہیں ہے، جیسے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ مطلب فرماتے رہتے ہیں، سمجھاتے رہتے ہیں کہ ایک شخص کے مخارج درست نہیں ہیں اور اس کو استاد القراء کہا جائے تو ظاہر ہے اس کا حقدار نہیں ہے۔ بہت بھدی آواز والا آدمی ہے، اس کو خوش الحان اور اس کو مطلب کہ یوں بلبل اور یہ وہ القابات دیے جائیں، ظاہر یہ درست نہیں ہے۔ اب جو کہہ رہا ہے اس کو بھی تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے کہ میں جو بول رہا ہوں یہ قیامت میں مجھے بتانا پڑے گا۔ اس لیے اپنی زبان کا اچھا استعمال کیجیے، کیا بولنا ہے، کتنا بولنا ہے، کب بولنا ہے، نہیں بولنا ہے، اس کو جانچیے، اس کو پرکھیے، انشاءاللہ عز و جل ہماری غلطیوں کی نشاندہی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہمارا بچنے کا بھی ذہن بنے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو فاسق، فاجر یا کوئی بھی نافرمان جو اللہ تعالیٰ کا ہے اس کی تعظیم سے بھی بچائے، اس کی بیجا تعریف سے بھی محفوظ رکھے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، انشاءاللہ عز و جل ہماری اصلاح کا سامان ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو سنا ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خدائے قہار ہے غضب پر، کھلے گے بدکاریوں کے دفتر، بچا لو آ کر شفیع محشر، تمہارا بندہ عذاب